یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینے بلا لیجیے آقا، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینے بلا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اللہ ماشاءاللہ، نگاہ ہی سے مجھے کچھ ملا کے چھوڑ دیا۔ کہیے تو کہ سبحان اللہ، نگاہ ہی سے مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا، میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا۔ نگاہ ہی سے مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا، میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا۔ اور فرشتے مجھ کو جہنم میں لے چلے تھے مگر، فرشتے مجھ کو جہنم میں لے چلے تھے مگر، ارے مجھے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا، مجھے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا اور کہا، اہل بیت اطہار یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ کرے کہ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا ہی نہیں، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا ہی نہیں، غلط نہیں ہے جو میں کہہ دوں کوئی ہلا ہی نہیں، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا ہی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا ہی نہیں۔ اور علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، ارے کوئی بچا ہی نہیں اور کوئی بنا بھی نہیں۔ علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا ہی نہیں اور کوئی بچا ہی نہیں، اور اسے نصیب ہے آغوش شاہ کی منبر، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کی منبر۔ ارے عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا ہی نہیں، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا ہی نہیں۔ اور میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں ان کے تبسم کا ترجمہ ہی نہیں، لغت میں ان کے تبسم کا ترجمہ ہی نہیں، لغت میں ان کے تبسم کا ترجمہ ہی نہیں۔ حضرات ممبر نور پر قاری خسروخان حضرت حافظ و قاری محمد غلام سبحانی صاحب قبلہ زیائی، حضرت حافظ و قاری عین الحق صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام و شورائے عظام تشریف رکھتے ہیں۔ میں بلا تاخیر اس عظیم و شان شخصیت کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عریضہ پیش کروں جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ میری مراد آل شاہ ہدا، جگر گوشہ خیر الورا، حامی سنن، ماہی فتن، عالم ربانی، خطیب لاسانی، اولاد غوث سمدانی، حضرت علامہ شاہ الحاج سید محمد قاسم اشرف صاحب اشرف الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ المعروف بابا صاحب، حضرت کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف رکھتے ہیں اور اپنے نصیحت آمیز کلمات سے ہم سب کے قلب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال خیر مقدم دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کے بلند آواز سے کریں، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے آواز، ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں لیکن آواز کم آ رہی ہے۔ آپ حضرات بیدار ہیں، سننے کے موڈ میں ہیں، ایک شاندار خطاب سماعت کرنے ہیں آپ حضرات کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن مولا کائنات، جشن مولا کائنات، مدرسہ شفیہ برکات رضا حضرت علامہ سید قاسم اشرف صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نکہت فکر سے لفظوں سے مقدر چمکے، ذکر سرکار سے محفل کا مقدر
مجلس واز کی زینت ہے تمہارے دم سے، آپ آ جائیں تو تقریر کا گوہر جمے۔ الفاتحة إلى حضرت روح النبي صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم۔ صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا لبيك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان عليا في درجاتي، فاطما في تطهيراتي، حسنا في صفاتي، شهيدا في تجلياتي، زين العابدين بعباداتي، باقرا في الأولين والآخرين بمعلوماتي، صادقا في أقوالي، كاظما في جميع أحوالي، متمكنا في مقام الرضا، جوادا كفه عند العطاء، هاديا إلى سبيل النجاة، عسكريا مع الغزاة، مهديا إلى طريق اليقين، غياث المستغيثين، صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين۔ سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے، عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے، تو صبح کی طرح کر سکتا ہے گلشن کا سفر، تازہ کر سکتا ہے پھر آئینے صدیق و عمر، اٹھ جوان ہند گردش میں لا پھر جان کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آلہ سیدنا جد الحسن والحسین۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اور مشائخین تو پوری ذمہ داری کے ساتھ ہدیہ درود پیش کر رہے ہیں، لیکن مجمع کا جو لیفٹ سائڈ مجمع ہے یا رائٹ سائڈ ہے یا آن سائڈ ہے یا آف سائڈ ہے یا بیک سائڈ ہے، اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جب اسٹیج والے درود پاک پڑھ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں، تو ہمیں درود شریف پڑھنے سے کیا فائدہ۔ درود پاک کی بے پناہ فضیلت ہے،
اہمیت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، قیامت کے روز سب سے قریب، سب سے نزدیک میرے وہ شخص ہوگا، وہ آدمی ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان لہذا اللہ۔ پورا مجمع نبی والے نبی پر، رسول والے رسول پر بآواز بلند ہدیہ درود شریف پیش کریے۔ صلی اللہ علیہ نبی جلمی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پہلا اجلاس ہے مدرسہ اشرفیہ برکات رضا کا، اور یہ اجلاس جشن مولائے کائنات اور دستار بندی کے عنوان سے منسوب ہے۔ یہ ادارہ خطیب اہل بیت حضرت علامہ سید طلحہ اشرفی جیلانی کی سرپرستی میں اور مجاہد سنیت سید محمد احمد اشرفی جیلانی کی عمدہ قیادت میں ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں پہلی مرتبہ آدرش نگر میں آیا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا اس نگر کا نام آدرش کیوں ہے۔ وادی اشرف آدرش نگر، یعنی گویا کہ نگر تو بہت سے ہیں لیکن یہ نگر آدرش ہے، آئیڈیل ہے۔ اس کے آدرش ہونے کی، آئیڈیل ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں یہاں آیا اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مدرسہ اشرفیہ برکات رضا اور مخدوم اشرف عربی اسکول کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا یہ واقعی آدرش نگر کہلانے کے لائق ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی، میں نے ان 5 طلبہ کو دیکھا جنہوں نے، جن کے سر پر حفظ کی دستار رکھی گئی، جن کے ہاتھوں میں حافظ قرآن ہونے کی سند دی گئی۔ حافظ قرآن کی اہمیت کو سمجھو۔ میرے نزدیک کلکٹر ہونا، کمشنر ہونا، بیرسٹر ہونا، لائر ہونا، سائنٹسٹ ہونا، آئی ایس ہونا، آئی پی ایس ہونا، بہت بڑا تھینکر ہونا، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بڑی وشیشتا کی بات نہیں ہے، بڑی عظمت کی بات نہیں ہے۔ حافظ ہونا بہت عظیم بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور جب تم سمجھ لو گے تو تم میں جذبہ ہوگا، کاش کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا، کاش کہ میرا پوتا حافظ قرآن ہوتا، کاش کہ میرا نواسا حافظ قرآن ہوتا۔ پہلے قرآن کو سمجھو، جب تم قرآن کو سمجھو تو حافظ قرآن کو سمجھو۔ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جس کی انقلابی تحریک نے دلیل کی زور سے دلوں کی دنیا فتح کی۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے سوتوں کو جگایا، گرتوں کو اٹھایا،
بزدلوں کو شجاعت کا آب حیات پھیلایا، فکر و عمل کی رکی ہوئی ندیوں کو نیا بہاؤ دیا۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ قرآن اس رب کا قانون ہے، قرآن اس رب کا ضابطہ اخلاق ہے، قرآن اس رب کا ڈیوائن لا ہے جس نے سیاروں کا نظام بنایا، سیاروں کا نظام بنایا، افلاک کی گردش بنائی، لیل و نہار کی کروٹیں بنائی، گرمی اور سردی کا دور بنایا، نور و ظلمت کے اجالے اور اندھیرے بنائے، نبات اور جماعت کی صلاحیتیں بنائی، فصلوں کا تغیر بنایا، رنگ و ذائقوں کا اختلاف بنایا، زمین کی تربیت بنائی، برگ و بار کا نظام بنایا۔ قرآن اس رب کا قانون ہے جس نے رات کو برق، بادل کو گرج، ہوا کو فراٹا، فضا کو سناٹا، صبح کو اجالا، چاندنی کو جھالا، ریشم کو جھلملاہٹ، ہوا کو سرسراہٹ، گلاب کو مہک، سبزے کو لہک، آبشار کو بہاؤ، شاخوں کو جھکاؤ عطا کیا۔ اس ذات کے قانون کا نام قرآن۔ سبحان اللہ، بے شک قرآن اس رب کا قانون ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو خالق ہے، جو باری ہے، جو مصور ہے، جو رزاق ہے، جو علیم ہے، جو حکیم ہے، جو عظیم ہے، جو مجید ہے، جو لطیف ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، جو قادر ہے، جو مقتدر ہے، جو مقدم ہے، جو مؤخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو بدیع ہے، جو رشید ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو نراکار ہے، جو اسیمت ہے، جو انلیمیٹڈ ہے، جو لامحدود ہے۔ اس ذات کے قانون کا بے شک سبحان اللہ۔ اور اس قرآن کو، اس عظیم مقدس قرآن کو اپنے سینے میں رکھنے والی ذات کا نام حافظ قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ ہونا کتنی عظیم صفت ہے، اس کو سمجھو۔ وہ خوش نصیب ماں باپ، وہ خوش نصیب مثبت والدین ہے جن کے بچے آج حافظ قرآن ہیں۔ سبحان ہم اللہ۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو کھول کر، اور یہ ایسے حافظ ہیں جو قرآن کو دیکھ کے، قرآن کو دیکھ کر نہیں تلاوت کرتے، اپنے سینے میں جو قرآن ہے اس سے قرآن کی تلاوت کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کو سمجھو اور قرآن کو سمجھو۔ یہ قرآن آسمانی کتاب، اور بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں تاکہ تم حافظ قرآن کی اہمیت کو سمجھو۔ قرآن آسمانی کتاب ہے، اور بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ زبور بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، توریت بھی آسمانی کتاب ہے، قرآن بھی آسمانی کتاب۔ زبور حضرت داؤد پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، اور قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، توریت بھی اللہ کا کلام، اور قرآن بھی اللہ کا کلام۔ زبور حضرت داؤد خلیفۃ اللہ پہ، انجیل عیسیٰ روح اللہ پہ، توریت موسیٰ کلیم اللہ پہ، اور قرآن محمد رسول اللہ۔ یہ ساری کتابیں کتاب اللہ ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سید ظفر مسعود صاحب تشریف فرما ہے، شہزادے سرکار کلا حضرت سید حسن اشرف صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرات سے پوچھو، دنیا میں کتنے حافظ ہیں؟ اس جگت میں کتنے حافظ ہیں؟ اس سنسار میں قرآن کے کتنے حافظ ہیں؟ تو مولانا صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب کہیں گے، خطیب اہل بیت صاحب کہیں گے کہ پوری رات تو گزر سکتی ہے
लेकिन हाफिजों की फेहरिस्त कंप्लीट नहीं हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।